بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے یکجا کرنے کا خیال حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں پیدا ہوا اور حق تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے اپنے اس سچے وعدے کو پورا کیا جو اپنے پیغمبر سے کیا تھا، یعنی یہ کہ قرآن مجید کے ہم حافظ ہیں، اس کا جمع کرنا اور حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ زمانہ حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلافت راشدہ کا تھا۔ حضرت فاروق نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حفاظ قرآن شہید ہوتے جاتے ہیں اور بہت سے جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ مجھے خوف ہے کہ اگر یہی حال رہے گا تو بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا ہاتھ سے جاتا رہے گا، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ فرمائیں اور قرآن مجید کے جمع کرنے کا اہتمام کیجیے۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو تم کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت فاروق نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یہ بہت اچھا کام ہے۔ پھر وقتاً فوقتاً حضرت فاروق اس کی تحریک کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت صدیق کے دل مبارک میں بھی یہ بات جم گئی۔ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور یہ سب قصہ بیان کر کے فرمایا کہ قرآن مجید کے جمع کرنے کے لیے میں نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ آپ کا تب وحی تھے اور جوان صالح ہیں۔ انہوں نے بھی وہی عذر کیا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالآخر وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے بہت اہتمام بلیغ سے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے منتخب کرنے کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور سال وفات میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور ہوا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس اخیر دورے میں شریک تھے، اور اس اخیر دورے کے بعد پھر کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ جس قدر قرآن اس دورے میں پڑھا گیا وہ سب باقی رہا، لہٰذا ان کو منسوخ تلاوت آیتوں کا خوب علم تھا۔ جب قرآن مجید صحابہ کے اہتمام بلیغ سے جمع ہو چکا، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی نظر ثانی کی اور جہاں کہیں کتابت میں غلطی ہو گئی تھی اس کی تصحیح فرمائی۔ سالہ سال اس فکر میں رہے اور اکثر اوقات صحابہ سے مناظرہ بھی کیا۔ کبھی صحت اسی مکتوب کی ظاہر ہوتی تھی، کبھی اس کے خلاف، پس فوراً اس کو صحیح کر دیتے تھے۔ پھر جب یہ سب مدارج طے ہو چکے، حضرت فاروق نے اس کے پڑھنے پڑھانے کا سخت اہتمام کیا۔ حفاظ صحابہ کو دور دراز ملکوں میں قرآن وقفہ کی تعلیم کے لیے بھیجا، جس کا سلسلہ ہم تک پہنچا۔ حق یہ ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا احسان اس بارے میں تمام امت محمدیہ پر ہے۔ انہی کی بدولت آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور ہم اس کی تلاوت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اس احسان کی مکافات کس سے ہو سکتی ہے؟ اے اللہ، اپنے رضوان کی خلعتیں ان کے زیب بدن فرما اور تاج کرامت و خلعت ان کے مقدس سر پر رکھ، آمین۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس احسان کو اور بھی کامل کر دیا۔ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے اس مصحف شریف کی 7 نقلیں کرا کر ممالک بعیدہ میں بھیج دیں، اور اختلاف قرات کی وجہ سے جو فسادات برپا ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کی قرات کو خلاف حق اور باطل سمجھتا تھا، ان سب جھگڑوں سے دین اسلام کو پاک کر دیا، صرف ایک قرات پر سب کو متفق کر دیا۔
اب بحمداللہ تعالی جیسی مضبوط کتاب اہل اسلام کے پاس ہے، کوئی مذہب دنیا میں اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ انجیل و توریت کی حالت ناگفتہ با و تحریف و تبدیل ہوئی کہ العامہ قرآن مجید کے نسبت مخالفوں کو بھی اقرار ہے کہ ہاں یہ وہی کتاب ہے جس کی نسبت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلام خدا ہونے کا دعویٰ فرمایا تھا۔ اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی ان کے بعد نہیں ہوئی، والحمدللہ علی ذالک۔ قرآن مجید میں آیتوں اور سورتوں کی ترتیب جو اس زمانے میں ہے یہ بھی صحابہ نے دی ہے، مگر نہ اپنی رائے اور قیاس سے، بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ترتیب سے پڑھتے تھے اور جو ترتیب اس عہد مبارک میں تھی اس کے ذرا بھی خلاف نہیں کیا۔ صرف 2 سورتوں کی ترتیب البتہ صحابہ نے اپنے قیاس سے دی ہے، برات اور انفال، تو یہ بھی یقیناً خلاف لوح محفوظ نہ ہوگی۔ جس کا قادر قوی حافظ ہو اس میں ترتیب بھی خلاف مرضی نہیں ہو سکتی۔ بعض اور صحابہ نے بھی مثل ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا، کسی کی ترتیب نزول کے موافق تھی، کسی کی اور کسی طرح جا بجا منسوخ تلاوت آیتیں بھی ان میں کسی غرض سے مندرج تھی، کہیں کہیں تفسیری الفاظ بھی ان میں لکھے ہوئے تھے۔ ان سب مصاحف کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لے لیا، ورنہ آگے چل کر ان کی وجہ سے سخت اختلاف پڑتا۔ علاوہ اس کے یہ متفقہ قوت جو اس مصحف کے جمع کرنے میں تھی ان مصاحف میں کہاں، وہ صرف ایک ہی شخص کی محنت کا نتیجہ ہے، اس سبب سے اور بھی خرابیاں ان میں ہوں گی۔ صحابہ کے زمانے میں قرآن مجید میں سورتوں کے نام، پاروں کے نشانات وغیرہ کچھ نہ تھے، بلکہ حروفوں پر نقطے بھی نہ دیے گئے تھے، بلکہ بعض صحابہ اس کو برا سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مصحف میں سوا قرآن کی اور کوئی چیز نہ لکھی جائے۔ عبد الملک کے زمانے میں ابو الاسودیہ امام حسن بصری نے ان میں نقطے بنائے اور اس کے بعد پھر خمس اور عشر لکھے گئے اور سورتوں اور پاروں کے نام بھی لکھ دیے گئے۔ علماء ان سب چیزوں کے جواز پر متفق ہے، اس لیے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جن کے قرآن ہونے کا شبہ ہو، اور منع ان چیزوں کا لکھنا ہے جن کے قرآن ہونے کا شبہ پڑے۔ قرآن مجید کی عظمت اور بزرگی اور اس کی فضیلت اور رفعت کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ وہ خداوند عالم خالق لوح و قلم کا کلام ہے، تمام عیوب و نقائص سے بری اور پاک ہے۔ فصاحت و بلاغت اس کی تمام عرب نے مان لی، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے مدعی اس کے مثل 2-3 فقرے بھی 100 برس کی کوششوں میں نہ بنا سکے۔ برسر مجمع اعلان بھی کیا گیا، جوش دلانے والے خطاب سے کہا گیا کہ اگر تم اس کے کلام خدا ہونے میں شک کرتے ہو اور اس کو کلام بشر سمجھتے ہو تو تم اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مثل کوئی عبارت بنا لاؤ اور تمام ایوان و انصار کو جمع کرو، ہرگز نہ بنا سکو گے۔ قوم جین نے جب اس کلام معجز نظام کو سنا، بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اپنے پروردگار کا کسی کو شریک ہرگز نہ سمجھیں گے۔ خود اللہ جل شانہ اس مقدس کلام کی تعریف فرماتا ہے، پھر ہم لوگوں کی زبان و قلم میں کیا طاقت ہے
کہ اس کے اوصاف و فضائل کا ایک شمع بھی بن